اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ غالباً مولوی فضیل صاحب سورہ نساء کا مختلف آیات سے آپ سے مخاطب تھے۔ یہ تفسیر اور تشریح جو ہے یہ بیان القرآن سے ہے۔ بیان القرآن مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ مبارک تفسیر ہے جو انہوں نے سلوک کے رنگ میں لکھی ہے۔ ہر آیت سے مسئلہ سلوک، مسئلہ تصوف، اصلاح اور تربیت کو ثابت کیا ہے۔ جیسے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اب یہاں رابطوا سے انہوں نے کیا مراد لیا ہے؟ اس طرح جتنی بھی اس واعظ میں یا ان آیات میں من جملہ جو خطاب بھی ہے اس سب کا تعلق تربیت سے ہے۔ اب تربیت نفس کے لیے دو باتیں بہت ضروری ہیں۔ ربط رکھنا اور ذکر پر دوام رکھنا۔ اب کون آدمی ہے جو مجاہدے سے نکل جاتا ہے؟ یہ اہم مسئلہ بیان ہو رہا ہے ذرا۔ ایک یہ ہے کہ سالک ہمیشہ مجاہدے میں رہے، جو لوگ عام طور پر یہ کسی پر تنقید نہیں ہے، جس آدمی پر اللہ جو طریقہ علاج کھولتا ہے نا وہ اس راستے کی چیزیں اللہ ہمارے حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ اور طریقہ نقشبندیہ جو ہے اس کے مزاج میں مجاہدہ ختم ہو جاتا ہے۔ باقی طریقوں میں مجاہدے میں رہتا ہے آدمی۔ یہ تبلیغ کے ماحول میں بھی سراسر مجاہدہ ہے۔ اب مجاہدہ دائمی جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ بندے کو ہر وقت نگاہ پر اتنی پریشانی ہو کہ میں اس کو کیسے قابو کروں، ہر وقت اس کو یہ ڈر لگا رہے کہ پتہ نہیں میری نگاہ پھسل نہ جائے، ہر وقت یہ فکر رہے میری زبان پھسل نہ جائے، ہر وقت یہ فکر رہے میرے کان پھسل نہ جائیں، میرے اعضاء و جوارح پھسل نہ جائیں۔ اب اس طریقے کا مزاج یہ ہے کہ اس میں اللہ جل شانہ شریعت کو طبیعت بنا دیتے ہیں۔ یہ اقرب علی سنت طریقہ ہے۔ شریعت مزاج بن جاتا ہے، یعنی وہی زاویہ نظر ایک لمحہ کے لیے کچھ سوچتا تھا، اب وہی زاویہ نظر تبدیل ہو گیا ہے۔ اب مجاہدہ گناہ جتنے بھی ہیں وہ اندھیرے کی قسم سے ہیں، اندھیرا ہے وہ۔ اندھیرے کو ضائع کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے روشنی چاہیے ہوتی ہے۔ اب انسان کی یہ جو باڈی اللہ نے بنائی ہے نا، جسم جو بنایا ہے، اس میں اللہ نے یاد کے کچھ مقام رکھے ہیں۔ ان مقامات میں
جو اہل نظر پر کھلے، اہل علم پر، اہل کشف پر، انہوں نے ان مقامات کی نشاندہی کی کہ اگر ان مقامات پر ذکر بیدار ہو جائے تو آدمی مجاہدے سے نکل جاتا ہے، وہ جو مشقت ہے گناہ چھوڑنے کی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ باقی طریقے انتہا میں جا کر وہ چیز حاصل کرتے ہیں جو طریقہ نقش بندیہ میں اللہ تعالیٰ ابتدا میں نصیب فرماتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا باقیوں کی انتہا اور یہاں کی ابتدا۔ اب باطن کے اندر اٹھنے والے وساوس، یہ جو اعداء کا ذکر کیا نا کہ دشمن ہے، یہ اعداء سے مراد شیاطین بھی ہیں، اور اللہ رب العالمین جس آدمی کے قلب کے اندر ذکر کو بیدار فرماتے ہیں، سب سے پہلے جو دولت اس کو نصیب ہوتی ہے وہ متوکلین کی جماعت میں شامل ہوتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ مقام توکل نصیب فرماتے ہیں، مقام توکل پہ پہنچ کر اس کو نفس سے، شیاطین سے، حاسدین سے اور جتنی بھی مضر اثرات ہیں داخل کے اندر یا خارج کے اندر، اللہ رب العالمین اس سے اس کو بچا لیتے ہیں، اللہ اس سے اس کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اسی لیے میں جو سلوک میں چلنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، جب وہ مجھ سے آ کر اپنی کسی معاملے میں تعویذ کا مطالبہ کریں یا اپنی کسی ایسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں تو مجھے بڑا شاک گزرتا ہے یہ کہ لائن کون سی اختیار کی ہے، کس سفر پہ چلنا چاہتا ہے اور یہ چاہ کیا رہا ہے اس وقت۔ یہ بھول بھلیوں میں جانا چاہتا ہے اور اللہ اس کو جو ہے جس راستے سے آگے تک لے جانا چاہتے ہیں اور قرب کے مقامات دینا چاہتے ہیں، تو اس میں جتنے اعداء ہیں، جتنے دشمن ہیں اس کے، وہ تنکوں کی طرح بے کے اڑ جاتے ہیں، ان کا تو کوئی دخل ہی نہیں رہتا یہاں پر۔ اب باطن کے اندر جو اللہ نے اپنی یاد کے مقام رکھے ہیں، جیسے دل ہے، اس کو قلب کہتے ہیں، روح ہے، سر ہے، خفی ہے، اخفا ہے، یہ وہ باطن کے مقامات ہیں۔ یہ اب جس وقت یہ مل کے ذکر پہ لگتے ہیں نا، یہ سارے مل کر حملہ آور ہوتے ہیں نفس پر۔ اس لیے شیطان اتنی سرکش قوت نہیں ہے جتنا نفس ہے، کیونکہ شیطان کو خراب کرنے والا بھی نفس تھا، شیطان کو بھی برباد نفس نے کیا ہے۔ اب جس وقت نفس ذکر پہ لگتا ہے نا، نفس پہ ذکر پہ لگنے کی وجہ سے اس آدمی کے سامنے سے حسین لڑکیوں کی جماعت گزر جائے، اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، ورنہ جو بدنگاہی کا مریض ہوتا ہے نا، بد نظری کا، یا اور بھی نفس کی کسی خرابی کے اندر کوئی شخص مبتلا ہو، تو وہ اس کے لیے خارجی طور پہ کوئی بھی سبب تلاش کرے کہ میں یہ عمل کروں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا، یہ عمل کروں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ یہ ملفوظ کسی عارف کا میں نے پہلے بھی آپ سے شاید بیان کیا ہے کہ انسانی جو بیماریاں ہیں نا، ان میں ایک بیماری ہے شخ، حرص، جس کو قرآن کہتا ہے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو شخ سے بچا دیا گیا، یعنی جس کے اندر سے حرص کو نکال دیا گیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ فلاح کو پہنچ گیا۔ اب یہ ایسی بیماری ہے، اس بیماری کا تعلق کئی لوگ، ان کی بیوی بھی حسین ہے اور ان کے ساتھ سارے حالات سازگار ہیں ان کے، لیکن ان کو بدنگاہی کی لت ایسی پڑتی ہے کہ وہ سارا دن اسی چکر میں رہتے ہیں،
اب جو باہر عورتیں ہیں وہ آسمان سے نہیں اتری ہوئی الگ سے، لیکن کیونکہ اس کو ایک بیماری لگی ہوئی ہے، اب اس نے بیماری کا علاج جو دریافت کیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب اس کا علاج یہ تھا، اللہ رب العالمین نے، جیسے ایک آدمی کا نکاح نہیں ہے نا، ابھی مجھے کسی نے پوچھا مجھ سے، تو کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن کا تعلق فطرت سے ہے، جیسے کھانا کھانا ہے، بھوک لگی ہے تو اس کا علاج کھانا کھانا ہے نا، اور جب تک کھانا نہیں کھائے گا تو اس کو بھوک نہیں مٹے گی۔ اسی طریقے سے جو جنسی تقاضے ہیں، جنسی جذبات ہیں، اب اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ یہ اپنی فطرت کے بغیر زندگی نہ گزارے، مرد ہے یا عورت ہے۔ اب فطرت کے تقاضوں سے جب الگ ہوتا ہے تو پھر وساوس کا مریض ہوتا ہے۔ اب یہ تو ایک مستقل مضمون ہے یہ والا، یعنی فطرتی زندگی سے انحراف نہ کرے۔ اب فطرت کی زندگی سے انحراف کے نتیجے میں عام طور پر کئی لوگ کہتے ہیں جی تم روزے رکھا کرو۔ بعض اوقات نفس کے غلط علاج سے نفس اور زیادہ تکڑا ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے۔ مولانا نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی تھی کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ اس کی تفسیر میں ہمارے طریقے کے بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، حضرت خواجہ یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ مرید تھے حضرت خواجہ بہاؤالدین اولیاء نقشبند کے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کے اندر کچھ انقباض محسوس کیا، سستی محسوس کی، ظلمت محسوس کی، تو میں نے اس کی تجویز میں کیا کیا کہ میں نے کہا میں آج سے نفلی روزے رکھوں گا۔ نفلی روزے رکھنا شروع کر دیے۔ شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا تو فرمایا، میں حضرت نے کہا کھانا کھاؤ، میں نے کہا حضرت میرا تو روزہ ہے۔ فرمایا توڑ دو اب روزہ نہ رکھا کرو، اب صرف فرض روزے رکھا کرو۔ اب اگر عام جیسا کوئی آدمی ہوتا کہتا جی لوگوں کے پیر کہتے روزے رکھو ثواب ہوتا ہے، اور میرا پیر کہتا روزے نہ رکھو۔ میں جب تک میں نہ کہوں نا آپ نے روزہ نہیں رکھنا۔ مسئلہ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ آج کل کیونکہ سلوک اور تربیت کے جو معاملات اور مقامات ہیں نا، کئی اللہ والے تو اپنی تواضع کی وجہ سے کسی کو بتا نہیں سکتے، اور مریدین کو اور عام لوگوں کی جو تربیت کا ذوق ہے وہ بہت بگڑا ہوا ہے۔ کوئی کتاب پڑھ لی، اس کو شروع کر دیا، کبھی ایک بزرگ کے پیچھے پھرا، کبھی دوسرے کے پیچھے پھرا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ پھر عمر بھر بھی خاک چھاننے کے بعد بھی بندہ کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ وہ خود ہی مریض ہوتا ہے، خود ہی ڈاکٹر ہوتا ہے۔ جب خود مریض بن جائے اور خود ہی ڈاکٹر بن جائے تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ بیمار ہوں اور میڈیکل کی کتابوں کی آپ کی لائبریری بھری پڑی ہو اور بڑے طاقت کے نسخے سارے آپ اس سے نکال کر اپنے پر آزمانا شروع ہو جائیں۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ آپ اور زیادہ بیمار ہو جائیں گے۔ تو فرمایا یہ بھی نفلی روزہ بھی اس وقت اتباع ہوا ہے، یہ بھی نفس ہے کہ جو آپ کے اندر بزرگی کا دعویٰ پیدا کر رہا ہے، جو آپ کے اندر بزرگی کا دعویٰ پیدا کر رہا ہے۔ اب جس شخص کے اندر اس طرح کی کوئی چیز پیدا ہو جائے کہ میں کسی جگہ پہ کھڑا ہوں، میرا بھی کوئی مقام ہے، اللہ اکبر۔ سلطان بہو فرماتے ہیں دو جہانے مٹھے باہو، اس آدمی کے تو دونوں جہان غرق ہو گئے۔ اس سے تو وہ گناہگار آدمی جس گناہگار کو یہی احساس ہے کہ پتہ نہیں مجھے اللہ کتنی میری گندی زندگی ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ خواجہ سلیمان توسوی بہت بڑے شیخ گزرے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کرتے تھے کہ ان کی مجلس میں طوائفیں آ گئیں، طوائفیں۔ تو حضرت نے جو حلقے میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان سے کہا آپ سائڈ پہ ہو جاؤ، مجھے ان عورتوں کی بات سننے دو۔ کسی کو دل سے یہ بات گزری کہ اتنی گندی عورتیں
اتنی نامناسب عورتیں ہیں، شیخ ان کے ساتھ مجلس کر رہے ہیں۔ جب وہ چلی گئیں تو شیخ نے ان فقیروں سے فرمایا کہ یہ اس وقت آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو نا، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے یہ تم سے آگے بڑھ گئی ہیں۔ کیسے بڑھ گئیں؟ فرمایا یہ توبہ کی نیت سے آئی تھی اور یہ طائب ہو کے یہاں سے چلی گئی ہیں۔ یہ انہوں نے اپنی پچھلی زندگی سے دستبردار ہو گئی ہیں، اور تمہیں یہ لگا ہوا ہے کہ میں تو اتنا عرصہ ہو گیا ذکر بھی کر رہا ہوں، اتنا عرصہ ہو گیا میں نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، اور میرے اندر یہ بزرگی ہے، میرے اندر یہ کمال ہے۔ تو خیر یہ جو نفس کی جو بیماریاں ہیں نا، یہ مل کے حملہ آور جب ہوتے ہیں نفس پر، تو پھر نفس سے گندگی نکلنا شروع ہوتی ہے۔ ورنہ چھوٹی سی بات، اور صلی اللہ علیہ نے ومن یوق شح پہ اپنے مرید سے فرمایا کہ اگر دنیا بھر کی حسین ترین عورتیں آپ کے نکاح میں آ جائیں تو اس کے بعد بھی کسی گندی نالی میں پڑی ہوئی کتیا، اس پر بھی آپ کی نگاہ ٹھہری رہے گی۔ اس لیے اس فقیر کو، جس کو اپنے نفسی تقاضوں سے، جنسی تقاضوں سے بے قرار تھا، جس نے سوچا کہ میں اس سے آزادی حاصل کرنے کے لیے نفس کو کاٹ کے رکھ دوں، تو غیبی آواز آئی، ہم ایسا کرنے والے کے بال بال میں شہوت پیدا کر دیں گے، پھر کیا کرے گا وہ؟ ہم سے فضل مانگو، ہم سے فضل مانگو، ہم سے دعا و التجا فضل کی کرو، یہ اپنے علاج خود نہ بناؤ۔ اس لیے یہ تربیت کا جو سفر ہے یہ ایک مستقل سفر ہے، اور اس راستے کے آداب اور اصول جب تک آدمی نہ سمجھے نا، تو اس وقت تک پوری طریقے سے فیضیاب نہیں ہو سکتا، پوری طریقے سے فائدہ نہیں لے سکتا۔ میں نے کسی کتاب میں پڑھا کہ حضرت گنگوہی کتنے بڑے شخص تھے، آسمان فقاہت کا اور دنیا علم کے اندر، دنیا فقاہت کے اندر اتنا بڑا نام کہ جس کے فتوے پہ پورا ہندوستان چلتا ہے۔ مربی جو ہیں حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ایک دن ان سے کسی نے کہا حضرت باقی تو ٹھیک ہے، یہ اتنے بڑے بڑے علم و فضل کے مالک لوگ آپ سے مرید کیسے ہوئے؟ میں فرمایا جس طرح تم یہ سوچتے ہو میں بھی سوچتا رہتا ہوں، جیسے آپ کو یہ خیال آتا ہے نا، مجھے بھی کبھی خیال آتا ہے کہ یہ لوگ کیسے آئے میرے پاس۔ اللہ اکبر، بہت تھوڑی زندگیوں میں بڑے کام کر کے گئے، بہت تھوڑی زندگی میں بڑا کام۔ حضرت گنگوئی فرمانے لگے ایک دن کہ ایک طرف ہمارے حاجی صاحب ہو نا، ایک طرف ہمارے حاجی صاحب ہوں اور دوسری طرف جنید بغدادی بیٹھے ہوں، تو میں جنید بغدادی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھوں، اور بے شک حاجی صاحب جو ہیں حضرت بغدادی سے جتنا مرضی فیض لے لیں، جتنا مرضی ان سے تعلق رکھیں، لیکن میں ان کی طرف التفات نہ کروں کہ مجھے تو اللہ کا پتہ ان سے چلا ہے۔ کیسے؟ پہلے وقتوں میں نا ہندوستان کے اندر ایک رواج تھا، بارات جاتی تھی کہیں پر تو وہ بارات ایک ہفتہ لڑکی کے یہاں ٹھہرتی تھی، پھر لڑکی والے بھی جب آتے تھے نا وہ بھی ایک ہفتہ لڑکے کے یہاں ٹھہرتے تھے، موج لگی ہوتی تھی، کھاتے تھے پیتے تھے، نظام چلتے تھے۔ تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ گنگو تشریف لے گئے۔ حاجی صاحب جب گنگو گئے نا ایک بارات کے ساتھ، تو مسجد آتے جاتے تھے نماز کے لیے، تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تدریس میں مصروف تھے، اس طرح ایک بزرگ کو دیکھتے تھے کہ نماز کے لیے آتے تھے، انہوں نے ایک دن نماز کے بعد ان سے مصافحہ کیا کہ حضرت آپ کہیں آئے ہوئے ہیں یہاں پر؟ ہاں کہا میں اس محلے میں کسی کا مہمان ہوں۔ اور میں حضرت آپ کو روز آنے جانے میں دقت ہوتی ہے تو آپ میرے حجرے میں ٹھہر جائیں۔
خوشی کا اظہار کیا، چلو مجھے مسجد میں جگہ مل گئی۔ اب تعارف ہوتے کرتے ایک دن حضرت حاجی صاحب نے ان سے پوچھا، مولانا آپ کوئی اشغال بھی کرتے ہیں جو صوفیاء کے ہوتے ہیں؟ کوئی ذکر مراقبہ بھی کرتے ہیں آپ؟ کوئی تسبیحات بھی ہیں آپ کی؟ انہوں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ میں مدرس آدمی ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہوتا، میں رات بھر مطالعہ کرتا ہوں، صبح کتابیں پڑھاتا ہوں۔ تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ آج رات آپ یہیں حجرے میں اکٹھے آرام کرتے ہیں، یہیں آپ سو جائیں۔ کہ ٹھیک ہے۔ مبتدی منتہی، ان دونوں کی ظاہری علامتیں ایک ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے سمجھیں کہ ایک نے دریا عبور کر دیا ہے اور دوسرا دریا کے اس کنارے کھڑا ہے، اور تیسرا آدمی جو ہوتا ہے وہ دور سے دیکھ کے یہ خیال کرتا ہے شاید وہ یہاں سے آیا ہے یا یہ وہاں سے گیا ہے۔ اب حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے جو توجہ بخشی تھی نا، حضرت تھانوی فرماتے تھے لکڑ ہضم پتھر ہضم، لکڑ ہضم پتھر ہضم۔ انہوں نے ایک چنگاری سی لگا کر خود سو گئے۔ اب جب خود سو گئے، اٹھے تھوڑی دیر کے بعد تو حضرت گنگوئی کبھی اس طرف پھرتے ہیں کبھی ادھر پھرتے ہیں۔ کہ حضرت سوئے نہیں آپ؟ کہ حضرت آج نیند نہیں آ رہی مجھے۔ تو میں آپ تو کہتے میرے پاس وقت نہیں ہے، کہ میں مدرس آدمی ہوں، کتابیں پڑھاتا ہوں، وقت نہیں ہے۔ کہا یہ وقت ہے نا؟ حضرت گنگوئی سمجھ گئے کہ یہ میرا مہمان جو ہے یہ عام مہمان نہیں ہے، یہ تو کوئی بڑا صاحب اسرار ہے۔ انہوں نے فرمایا حضرت پھر کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ فرمایا میں آپ کو کچھ چیزیں دے دیتا ہوں، آپ یہ معاملات کیا کریں۔ اسی وقت حضرت نے فرمایا کہ جب ہم نہیں ہوں گے اور آپ کی عمر 50 سال سے اوپر ہو جائے گی، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم آپ کو کیا دے کر گئے تھے۔ تو حضرت گنگوئی فرمانے لگے جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دیے لاکھوں، یا اللہ اس قلب میں کیا آگ بھری ہے، کیا آگ بھری ہے۔ اب زندہ دل آدمی کے پاس بیٹھ کر جس میں آتش عشق موجود ہو، ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ٹھنڈا دل والا وہاں سے کوئی تپش نہ لے۔ آگ کے پاس ظاہر بات ہے کچھ تو کچھ گرمی تو ہوتی ہے، جتنی بھی ٹھنڈ ہو، لیکن ہیٹر کے پاس بیٹھے گا کچھ نہ کچھ تو محسوس کرے گا۔ خیر اللہ نے حضرت گنگوئی پر بڑے فضل فرمائے، اور اس کے بعد حضرت کا سلسلہ چلا۔ اب حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا علمی جوڑ تو آسمان اور زمین کا فرق تھا، آسمان اور زمین کا فرق تھا۔ یہ بہت بڑے صوفی تھے، وہ بہت بڑے عالم تھے۔ خیر اللہ نے مہربانی فرما دی۔ تو سلوک کی کچھ چیزیں اب ربط کے اعتبار سے ایسا ربط ہوا کہ وقت کے جلیل القدر لوگ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نانوتوی، حضرت حاجی صاحب، حافظ زامن شہید اور معلم محب اللہ، یہ اس زمانے کے بڑے لوگ تھے سارے۔ یہ ایسا ربط ہوا کہ ایک دن کسی نے حضرت تھانوی سے کہا حضرت یہ جن بزرگوں کے پاس آپ آتے جاتے ہیں
ان کا اور آپ کا یہ جوڑ کیسے پیدا ہو گیا؟ کیونکہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ صوفی تھے، تو بعض اوقات کئی باتیں صوفیاء کی کتابوں میں یا صوفیاء کی زبان سے غلبہ حال اور غلبہ شکر کی وجہ سے نکل جاتی ہیں، لیکن یہ لوگ متواضع تھے۔ اب یقین کریں کہ جب انسان کا نفس ٹھیک ہوتا ہے نا، اب مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے علمی مسائل میں اختلاف کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں۔ اب ایک علمی مسئلہ ان کے سامنے آتا ہے تو وہ فرماتے ہیں حضرت مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ فرمایا آپ بھی غور کریں، میں بھی غور کرتا ہوں۔ تیسرا آدمی مسئلہ پوچھنے والا ہے۔ اب جو تیسرا آدمی مسئلہ پوچھنے والا ہے وہ دو بزرگوں کے مسئلہ پوچھتا ہے، دونوں کی آراء مختلف ہے۔ اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے مفتی صاحب سے فرمایا کہ آپ اس پر غور کریں۔ بڑے غور و فکر کے بعد مفتی صاحب نے فرمایا حضرت جو میری اس پہ جو رائے ہے مجھے وہی سمجھ آتی ہے، آپ کی رائے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو حضرت نے فرمایا آپ کی رائے اپنی جگہ ٹھیک ہے، میری اپنی جگہ ٹھیک ہے، تیسرے آدمی کو کہو آپ کو جس کا مسئلہ آسانی سے سمجھ آتا ہے اس پہ عمل کرو، جس کی بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا آپ اس پہ عمل کریں۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے نفس سے گزرے ہوئے، نفس سے نکلے ہوئے لوگ۔ ورنہ میں نے جو بات کی ہے، کون ہوتا ہے اس آدمی اس بات کو چیلنج کرنے والا؟ بس ایک دوسرے کے خلاف باتیں شروع ہو گئیں، محاذ کھڑے ہو گئے۔ تو انسانوں میں اختلاف بھی ہوتے ہیں، لیکن نفس کی تربیت جب ہو جائے نا تو وہ اختلاف نفس کے زیر اثر نہیں ہوتا، پھر وہ شیطان کے زیر اثر نہیں ہوتا۔ ورنہ وہ آدمی پڑھا لکھا جاہل ہوتا ہے، پڑھا لکھا جاہل ہوتا ہے۔ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے شکر اللہ کا میں ان پڑھ ہوں، جاہل نہیں ہوں۔ کسی نے کہا تھا ان پڑھ اور جاہل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ فرمایا ان پڑھ اور جاہل میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ان پڑھ کو کوئی مسئلہ سمجھا دے تو وہ مان لیتا ہے، جاہل نہیں مانتا، جاہل اڑ جاتا ہے۔ تو شکر ہے کہ میں ان پڑھ رہے ہوں، جاہل نہیں رہا میں، ورنہ جاہل کے سامنے نفس ایسی ایسی تعویلات لاتا ہے کہ اس کو شکست دینا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کو ہرانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو بہرحال بات یہ عرض کر رہا کہ طریقہ نقش بندیہ جو ہے اس میں جو نسبت کا اثر، ذکر کی تاثیر، وہ انسان کے باطن میں ایک ایسی تبدیلی پیدا کرتا ہے کہ شریعت اس کا ذوق اور مزاج بن جاتا ہے۔ اور شریعت جب ذوق اور مزاج بن جائے آدمی مجاہدے سے نکل جاتا ہے، وگرنہ ساری زندگی کا مجاہدہ کب تک کرتا رہے گا آدمی؟ کب تک کرتا رہے گا آدمی؟ موت کا تو کوئی پتہ نہیں، ابھی پتہ نہیں کبھی زبان پھسلی ہوتی ہے، کبھی نگاہ پھسلی ہوتی ہے، کبھی کیا حالت ہوتی ہے، کبھی کیا۔ وجہ یہ ہے کہ اب جس وقت ذکر دائمی نصیب ہوتا ہے نا آدمی کو، ذکر دائمی، موت کا بھی کوئی پتہ نہیں کب آئے گی، موت کا تو کوئی پتہ نہیں۔ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے آدمی، صحیح سلامت ہوتا ہے۔ اس طریقے کی فضیلت یہ ہے کہ جس آدمی کو دائمی ذکر نصیب ہے، چاہے تسبیح اس کے پاس تھی یا نہیں تھی، یہ تسبیح میں کچھ پڑھ رہا تھا یا نہیں پڑھ رہا تھا، کیونکہ یہ ذکر اس کا قلب پر جاری تھا اور قلب پر اس کا تصور رہتا تھا۔ اب موت آئی ہے تب بھی غفلت میں نہیں آئی اس کی۔ اسی لیے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جو قلبی ذکر ہے اس کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، اس کے لیے پاک ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ جیسے موت کسی حال میں بھی آ سکتی ہے نا، تو یہ ذکر بھی ہر حال میں کر سکتا ہے آدمی، کیونکہ یہ روحی ذکر ہے، روحی ذکر ہے، اور روح کے لیے کوئی وقت کی جگہ کی قید بھی نہیں ہے، سمجھے نا جی؟ جسم کے لیے قید ہے نا، زبان سے آدمی کو ایسے مقامات پر ذکر نہیں کرنا چاہیے جیسے بیت الخلاء میں گیا ہے جی، نجاست سامنے پڑی ہوئی ہے، یا کوئی ایسی اور چیزیں سامنے گندگی کی ہیں، تو اسے موقع پہ زبان سے ذکر نہ کرے، منع کیا گیا ہے، بے ادبی ہوتی ہے۔ لیکن جو جی کا ذکر ہے، نفس کا ذکر ہے،
وہ تو آدمی زبان سے نہیں کرتا، وہ تو روح کرتی ہے اس کی. تو اس لیے کسی حال میں بھی ذکر سے اعراض نہیں ہونا چاہیے. جب وسوسہ تنگ کرے نا آپ کو، خیالات تنگ کریں، اس کا علاج فوری طور پر آپ متوجہ اللہ ہو جائیں. جو ہی روشنی اندر پیدا ہونا شروع ہوگی، ظلم بھاگنا شروع ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں آپ ایک نارمل آدمی بن جائیں گے. جہاز کا سفر کریں، بس کا سفر کریں، ویگن کا سفر کریں، بس ایک آسان طریقہ میں آپ کو بتاؤں. یہ ادھر ادھر جھانکنے سے نا گاڑیوں میں بیٹھ کے، اس کے بھی آسان طریقہ کہ چہرے پہ پردہ ڈال دیں، چہرے پہ پردہ ڈال دیں اور چہرے پہ رومال ڈال کر اپنے کام میں لگ جائیں. بس اپنے کام میں لگ جائیں، منزل آئے اتر جائیں. بس کوئی پتہ نہیں حسن ابدال کدھر گیا تو ہری پور کدھر گیا تو فلاں جگہ کدھر گئی، بندہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے. تو آج کے ان فتنوں سے بچنے کے لیے بھی سوائے اس کے اور کوئی حل نہیں ہے کہ آدمی اپنی صحبت کو ٹھیک رکھے، ربط ٹھیک رکھے، اور ذکر دائمی کو اختیار کرنے کی کوشش کرے. ذکر دائمی کو اختیار کرنے کی کوشش کرے. زبانی ذکر بھی ہمارے طریقے میں یہ تحریر لسانی ہے. تحریر لسانی اتنی آواز سے ذکر کرنا کہ اپنے کان سنیں، یعنی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ ذکر اجتماعی بھی کیا جا سکتا ہے، انفرادی بھی کیا جا سکتا ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ. یہ جہر نہیں ہے. اچھا، اتنی آواز سے بھی یہ ذکر کر سکتا ہے آدمی، اور اس کے بعد آدمی مراقبہ ہو جائے، مراقبہ کر لے. تو یہ چیزیں نفس کی تربیت میں کافی معاون ثابت ہوتی ہیں. لیکن یہ بات پیش نظر رہے، صحبت کے انوارات اور صحبت سے جو چیزیں نصیب ہوتی ہیں وہ ذکر سے بھی نصیب نہیں ہوتی. یہ خاص نقطہ ہے، خاص نقطہ. یہ میرے پاس ادھر ایک آدمی آیا تو مجھے کہتا ہے میں اتنا ذکر کرتا ہوں، مجھے یہ نصیب ہے، یہ نصیب ہے، یہ نصیب ہے، یہ نصیب ہے. 1000 چمکیں آپ کو نصیب ہو جائیں، 1000 روشنی آپ دیکھنا شروع ہو جائیں، لیکن آپ کے حاشیہ خیال میں کسی جگہ بھی اپنے بارے میں کوئی خوش فہمی ہے. کیونکہ ذکر کی علامت یہ ہے کہ جب ذاکر مذکور میں گم ہوتا ہے نا، ذاکر اپنے مذکور میں جب گم ہو نا، تو مذکور کی صفت بڑائی کی ہے اور ذاکر کی صفت عاجزی کی ہے. یہاں عجز ہے، وہاں بڑائی ہے. اب دو چیزیں تو جمع نہیں ہو سکتی نا، کہ ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی. آپ یا ذاکر ہوں گے یا مذکور ہوں گے. تو آپ اپنے مذکور میں جب تک گم نہ ہو جائیں، اور مذکور میں گم ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ انسان میں جتنا آگے جائے گا اتنی تواضع آئے گی، اتنی عاجزی آئے گی، اتنی انکساری پیدا ہوگی. اتنا ہر وقت وہ اپنے آپ کو نادم سمجھے گا، ہر وقت عاجز سمجھے گا. اور یہ بڑے بڑے اہل اللہ کے جو فیوزات چلے ہیں نا، اس فیض کے پیچھے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے. میں نے ایک دفعہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے فرمانے لگے، آپ کسی جلسے میں جایا کرو، کسی پروگرام میں نا، تو سیدھا اسٹیج پہ جایا کریں. آپ سیدھا اسٹیج پر جایا کریں، جہاں صوفہ لگا ہوتا ہے، بیٹھنے کا انتظام ہوتا ہے، بغیر کسی کے اوپر چڑھا کرو. تو کہا جی کئی لوگ جو ہے نا مجمع میں بیٹھے ہوں گے نا، چادر اپنے اوپر لی ہوئی ہے، رومال لیا ہوا ہے، جتنی عاجزی اور بزرگی کی ظاہری علامتیں ہیں وہ ساری اختیار کر کے کسی کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب اوپر سے اعلان ہوتا ہے جی حضرت صاحب باہر اوپر آ جائیں جی. ان کو پھر 3 آدمی اٹھانے کے لیے جاتے ہیں، آئیں جی نہیں، ادھر سے اٹھ کے ادھر بیٹھ جائیں گے، ادھر سے اٹھ کے ادھر بیٹھ جائیں گے. یہ بڑی مصیبت ہوتی ہے. حضرت فرمانے لگے ہم نے کونوں کھدروں میں بیٹھے ہوئے متکبر دیکھے، کونوں کھدروں میں بیٹھے ہوئے متکبر دیکھے، اور ممبروں پہ واز کرتے ہوئے دودھ کی طرح صاف حقیقت والے دیکھے. بڑا یا چھوٹا ہونا یہ بیٹھنے اور کھڑے ہونے سے تعلق نہیں رکھتا.
بڑے بڑے ہوتے ہیں، چاہے نیچے بیٹھ جائیں یا اوپر بیٹھ جائیں۔ ہمارے حضرت پیر قریشی جو تھے نا، حضرت خواجہ فضل علی قریشی مسکین پوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا آدمی گزر گیا ہے۔ یہ تشریف لے گئے دین پور شریف، بہت بڑی خانقاہ گزری ہے، اور انگریز سامراج کے خلاف جتنی بھی تحریکیں اٹھی ہیں نا بغاوت کی، انہی خانقاہوں سے اٹھی ہیں۔ تو دین پور شریف کی جو خانقاہ تھی نا، یہاں مولانا عبید اللہ سندھی، بڑے بڑے اکابر یہاں گزرے۔ اس زمانے میں وہاں پر خلیفہ غلام محمد دین پوری تھے۔ یہ خلیفہ غلام محمد دین پوری وہ تھے جن کی چارپائی کے پایا پکڑ کر علامہ اقبال ساری رات بیٹھا رہا تھا، اور جب تہجد کا وقت ہوا تو حضرت کو پانی کا لوٹا دیا، اور پانی کا لوٹا دے کے فرمایا تھا، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا زمینوں میں آسمانوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ اگر کچھ مرتبہ چاہیے تو قد خدمت فقیروں کی، نہیں ملتے یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ ارادت، اقبال بھی سلوک کے مسائل کو سمجھتا تھا نا، بڑا زبردست نقطہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے ارادت عقیدت ہو تو پھر دیکھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت عقیدت ہو پھر دیکھ ان خرقہ پوشوں کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ کبھی اپنا نظارہ بھی کیا ہے تو نے اے مجنوں، کہ لیلا کی طرح تو ہے محمل نشینوں میں۔ محبت کے لیے دیکھ کوئی دل ٹوٹنے والا، یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں۔ یہ پوری نظم ہے حضرت کے بارے میں کہی اس نے۔ تو حضرت قریشی جو تھے نا، حضرت سفید امامہ باندھا کرتے تھے، اور 11 ہاتھ یا 7 ہاتھ آپ کا امامہ ہوتا تھا، اور پوری سفید لباس اور بڑی شان و شوکت سے آپ کی ایک چال ڈھالتی ہے آپ کی۔ تو کسی نے کہا حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری جو تھے، یہ قریب میں ایک بزرگ قادری طریقے کے ہیں، تو اگر حضرت جاتے جاتے ان سے ملاقات کر لیں۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی ملاقات تو کریں گے، لیکن ایک اصول سمجھو، جو شخص بڑوں کے پاس بڑا بن کر گیا ہے وہ خالی ہاتھ لوٹا ہے، جو بڑوں کے پاس بڑا بن کر گیا ہے وہ خالی ہاتھ آیا ہے۔ اب تم سارے میرے مریدین متعلقین ساتھ ہو، اور میں تم سے آگے سواری پہ نمایاں چاہ رہا ہوں، اب کیسے ان کی خانقاہ میں داخل ہوں، کیسے حضرت سے ملاقات کریں؟ تو خواجہ عبد المالک صاحب آپ کے خلیفہ بھی تھے اور بڑے حضرت کے ناز اٹھانے والے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت آپ اپنا امامہ جو ہے نا یہ اتار دیں، آج یہ اپنا امامہ کسی فقیر کو دے دیں، اور فقیر کی ٹوپی سر پہ رکھیں آپ۔ تو ایسے اندر داخل ہوں گے، حضرت کو کیا پتہ چلے گا کہ کون آیا ہے؟ فرمایا جس وقت حضرت اندر داخل ہوئے نا، حضرت داخل ہوئے تو حضرت کے سر پہ معمولی سی ٹوپی تھی، اور وہ پیچھے چل رہے تھے۔ تو حضرت سارے مجمع کو نا کراس کر کے سب سے پہلے پیر قریشی کو گلے لگایا۔ جب حضرت کو گلے لگایا تو ایک مرید پہ جذب طاری ہوا، فرمایا پیرا تو چھپتیاں بھی نہ چھپ سکیں، تو چھپتیاں بھی، نگاہ شاید پگڑی اتاری ہوگی، ٹوپی پہ نہیں ہوگی، تو کوئی صاحب مقام جو ہے وہ اس پہ نظر نہ رکھ سکے گا۔ کیا بات کر رہا تھا میں، کیسے کیا ہوں ادھر جی، یہ آؤٹ آف کنٹری کیسے نکلا ہوں؟ بہرحال اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں اپنے نام کی دائمی توفیق نصیب فرمائے۔ آ جائے خواتین میں بھی کوئی نئی خواتین آئی ہیں توبہ پڑھنا چاہتی ہوں، وہ بھی توبہ پڑھ لیں۔ آپ بیت والے ساتھی آگے آ جائیں۔ میں کلمات توبہ پڑھ لیتا ہوں، اپنی حالت کو تبدیل کریں، ذرا جاگ کر بیٹھیں۔
جاگ کر بیٹھیں، دو زانو جو بیٹھ سکتے ہیں وہ دو زانو ہلکا بنائیں، یا جو جس طرح بیٹھ سکتا ہے ویسے بیٹھیں۔ اور یہ توبہ کی مجلس ہے، کلمات توبہ پڑھتے وقت یہ نیت کر لیں، اس وقت اللہ نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، استغفر اللہ ربی من كل ذنب وأتوب إليه، استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ، میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، بدعات سے، رسومات جاہلیہ سے، توبہ کرتا ہوں حرام خوری سے، حرام کاری سے، چوری سے، چغلی سے، بدنگاہی سے۔ اے اللہ، میری توبہ قبول فرما، اور سلسلہ عالیہ، نقش بندیہ، مجددیہ میں میری اس بیعت کو قبول فرما۔ آپ سب حضرات کی یہ بیعت ہو گئی ہے، توبہ بھی اللہ قبول فرمائے۔ میں اپنا روحانی سلسلہ برکت کے لیے پڑھ لیتا ہوں، آپ حضرات بھی اس سلسلے کو یاد رکھیں۔ اولیاء کرام کا شجرہ مبارک یاد رکھنا چاہیے، اس کی اپنی جگہ پر فیوزات و برکات ہوتی ہیں، اور اس کے توسل سے دعا کرنے کے بھی اپنے اثرات ہیں۔ میں نے جس طریقے میں آپ کو بیعت کیا ہے یہ ہے نقش بندیہ مجددیہ طریقہ۔ اس طریقہ عالیہ میں ہم سلسلہ پڑھتے ہیں، کبھی اوپر سے نیچے پڑھتے ہیں اور کبھی نیچے سے اوپر پڑھتے ہیں۔ تو اس طریقے میں آپ کو بیعت کیا ہے، اس کا اذن ذکر اسم ذات کا اور باقی اذکار جو ہوتے ہیں وہ مجھ گناہ گار کو میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ پیر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا اذن ہوا۔ ان کو یہ دولت اپنے والد گرامی حضرت خواجہ شمس الدین سید پوری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کو حضرت خواجہ فقیر محمد صاحب ہشت نگری رحمۃ اللہ علیہ سے ملی دولت، اور ان کو یہ باطنی روحانی دولت عظمیٰ یک بعد دیگر سینہ بسینہ حضرت آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کو امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کو یہ دولت حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کو سینہ بسینہ یہ باطنی روحانی دولت عظمیٰ حضرت خواجہ بہاؤالدین اولیاء نقشبند سے، اور ان کو یہ سینہ بسینہ باطنی روحانی دولت عظمیٰ صحابی رسول سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے، ان کو حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ دولت امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان کو یہ دولت دوسری وحی میں اللہ جل شانہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا تھا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ۔ تو یہ اذن 32ویں واسطے سے مجھے پہنچا ہے، تو میں نے اللہ کے حکم سے اس دولت کی اجازت آپ تمام حضرات کو دی، آپ کے ہم اس کو قبول کیا۔ بس اس کے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صبح اور شام ابتدا میں زبانی بھی کریں اور قلبی بھی کریں، اور جتنا زبانی کریں گے اس سے فائدہ زیادہ ہوگا۔ یعنی زبانی کرنے کا طریقہ مستقل سے اس طرح ہے کہ آپ تہجد کے وقت اٹھیں،
یا جو وقت آپ کو فارغ ہو اس میں تنہائی میں بیٹھ کر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کم از کم 100 دفعہ پڑھ لیں. الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ 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 اللہ. پھر اس کے بعد یہی ذکر آنکھیں بند کر کے دل پہ تصور کر کے مراقبہ اللہ 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 اللہ. تو یہ 15 منٹ 20 منٹ جتنا سہولت سے ہو سکے. اگر سمجھتے ہیں میں قلبی ذکر مجھ سے نہیں ہوتا تو زبانی ذکر نہیں چھوڑنا. قلبی ذکر نہیں ہوتا تو یہ تحریر لسانی ہے. اتنا اونچا نہ کریں کہ جہر اور بار لوگ سنتے رہیں. جہری ذکر بھی ممنوع نہیں ہے لیکن ہمارے طریقے میں جہر ہے نہیں. ہمارے طریقے میں اتنی آواز سے اجتماعی ذکر بھی ہے انفرادی ذکر بھی. اللہ اللہ جیسے آپ اجتماعی کریں ذرا اللہ 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 اتنی آواز سے. ٹھیک ہے نا. تو اس ذکر کو اپنی جگہ پہ کیا کریں. اور اس کے بعد مراقبہ. پھر درود شریف ہے, استغفار ہے, یہ جتنا ہو سکے اس کو اپنے معمولات میں رکھیں. قرآن کریم کی تلاوت ہے اور اسی طریقے سے باقی مسنون دعائیں ہیں, اعمال ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مسنون دعاؤں میں نا کسی کی اذن کی اجازت ضرورت نہیں ہوتی. مسنون اعمال وقت موقع مال کے اعتبار سے وہ کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. کئی ساتھی اس حوالے سے پوچھتے رہتے ہیں کہ جی فلاں دعا پڑھیں فلاں نہ پڑھیں. قرآن اللہ کی کتاب ہے, مسنون دعائیں ہیں, مسنون اعمال ہیں. ہم سارے کے سارے تو سارے شریعت طریقت جو ہے طریقہ اسی لیے کہتے ہیں یہ شریعت کے غلام ہے. یہ شریعت کے مطابق چلنے والی چیزیں ہیں ساری. سمجھ آ گئی نا. تو اس پہ انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے. تھوڑی دیر آنکھیں بند کریں, تصور کریں دل کے اوپر کہ اللہ کا مبارک نام دل پر لکھا ہوا ہے اور میں اس نام کو پڑھتا ہوں اور میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ.
ہماری تندرستیاں دور فرما، ہمارے قرض دور فرما، مرض دور فرما، علت سے ذلت سے بچا، بری موت سے بچا، برے انجام سے بچا، خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ معذور نہ فرما، محتاج نہ فرما، تندرست نہ فرما۔ اے اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہماری ظاہری ہماری باطنی بیماریاں دور فرما، پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کے بچیوں کے مقدر اچھے فرما، اولاد کے نصیب روشن فرما، اولاد کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ساری امت کے حال پر رحم فرما، مجاہدین فلسطین کی یا اللہ مدد فرما، یا اللہ مسجد اقصی کو آزادی نصیب فرما، یا اللہ ظالموں کی ہر تدبیر کو اللہ ناکام فرما۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما۔ اے اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے ہماری امداد فرما۔ اے اللہ غیب کے خزانے ہمارے لیے متوجہ فرما۔ اے اللہ قرض سے بچا، مرض سے بچا، مصیبت و معصیت سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے یہ جتنے تیرے بندے بندیاں آئے بیٹھے ہیں، یا اللہ سب کو اپنا کام ولی بنا، سب کو اپنا خاص قرب نصیب فرما، تعلق نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین، ہمارے مشائخ، ہمارے اساتذہ، ہمارے اہل تعلق جو دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ کل ہمارے ملک کے بزرگ عالم دین حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب دنیا فانی سے رخصت ہوئے ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اللہ ان کے سارے نیک کاموں کو قبول فرما۔ یا اللہ ان پر رحم فرما، ان کو اعلیٰ علیین میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، جتنی ان کی دینی خدمات تھیں سب کو قبول فرما، بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ ہم سب کو یا اللہ دین پر چلنے کے لیے استقامت نصیب فرما، حوصلہ نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہمارا اجتماع اکتوبر میں ہو رہا ہے، یا اللہ ہمارے اجتماع کو کامیاب فرما، قبول فرما، آسان فرما، باعث خیر و برکت بنا، ہماری ضروریات کو اللہ غیب سے پورا فرما، ہماری مسجد کی، ہمارے مدرسے کی، مرکز کی جتنی ضرورتیں ہیں اللہ غیب سے پوری فرما، غیبی انتظامات اس کے لیے پورے فرما۔ اے اللہ جو دوست ہمارے ساتھ معاملت کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو جزائے خیر نصیب فرما۔ یا اللہ سب کو جزائے خیر نصیب فرما۔ یا اللہ اس مجمع میں جتنے پریشان حال ہیں، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کے حال پر رحم فرما، سب کی ضرورتوں کو پورا فرما، سب کو یا اللہ جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بچوں کے لیے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اللہ ان کو اچھے رشتے نصیب فرما، جن کے رشتے شادیاں ہو چکی ہیں ان کو اپنے گھروں میں خوش فرما۔ یا اللہ ان کو اپنے گھروں میں خوش فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ ان کے لیے اپنی رضا کے خزانے کھول دے۔ یا اللہ بہت سے دوستوں نے دعاؤں میں کہا ہے، لکھا ہے، دعا کی امید رکھتے ہیں ہم سے، یہ ساری دعاؤں کی آپ نے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک